الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ یوتھ فلکس کے سلسلے الدرہ فی تذکرۃ اعلام الامہ کے تحت انشاءاللہ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کا تذکرہ پڑھیں گے۔ عطاء بن ابی رباح بہت بڑی جلیل القدر تابعین کی شخصیت ہے۔ آپ کا نام عطاء بن ابی رباح، ابو رباح آپ کے والد کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا اصل نام کیا تھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کے والد کا نام اسلم تھا، بعض نے کہا ہے آپ کے والد کا نام ذکوان تھا۔ تو عطاء بن اسلم یا عطاء بن ذکوان، لیکن والد آپ کے اپنی کنیت سے ہی مشہور ہے، لہٰذا آپ کو عطاء بن ابی رباح ہی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد نوبہ جگہ کے رہنے والے تھے۔ یہ نوبہ حبشہ کے قریب کا علاقہ ہے اور وہاں کے رہنے والے سیاہ رنگت رکھنے والے لوگ تھے، اور آپ زنبیل بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد وہ در حقیقت عربی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود عطاء بن ابی رباح کو القرشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ قرشی خاندان سے آپ کی نسبت ولا کی نسبت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عطاء بن ابی رباح یہ ابو میسرہ بن ابی خثیم الفہری ان کے غلام تھے۔ بعض نے کہا ہے حبیبہ بنت میسرہ بن خیثم کے غلام تھے، بعض نے کہا ہے حبیبہ بنت ابی نخرہ الفہریہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس طرح اور بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کی نسبت بنو جمح کے ساتھ تھی، بعض نے کہا ہے بنو جشم کے ساتھ تھی۔ تو واللہ اعلم درست بات کیا ہے۔ بہرحال آپ کی نسبت میں القرشی نسبت، یا آپ کے نام میں جو نسبت القرشی آتی ہے تو وہ ولا کی نسبت ہے، وگرنہ حقیقتاً آپ کا قریش کے ساتھ خونی کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت آپ سوڈان نوبہ جگہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کی پیدائش یمن کے علاقے میں ہوئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوئے بھی 2 سال ہوئے تھے، تو عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں پھر مکہ آ گئے آپ کے والد یہاں مکہ میں ہی رہے، اور ادھر ہی آپ کی پرورش ہوئی، ادھر ہی آپ نے علم سیکھا۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ آپ اپنی شکل و صورت میں کوئی خوبصورت نہیں تھے، بلکہ آپ کے متعلق لکھا ہوا ہے آپ کے حالات زندگی میں کہ آپ کا رنگ بھی کالا تھا، ایک آنکھ سے آپ کو نظر بھی نہیں آتا تھا، موٹی سی آپ کی ناک تھی، اور لنگڑا پن بھی آپ میں تھا، اور بعد میں آخری عمر میں آپ نابینا بھی ہو گئے تھے۔ آپ کے سر پر گھنے بال بھی نہیں تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سر کے اگلے حصے میں بال تھے، پچھلے حصے میں عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے بال بھی نہیں تھے۔ تو آپ کی والدہ بھی سیاہ فامی تھیں، آپ کے والد بھی سیاہ فامی تھے، اور خود بھی سیاہ رنگتی تھی عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کی۔ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے متعلق خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں ایک قصہ ذکر کیا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق الحربی کہتے کہ عطاء بن ابی رباح مکہ کی ایک خاتون کے سیاہ رنگ کے غلام تھے، اور آپ کا ناک وہ باق اللہ کی طرح تھا۔ بقل ایک پودا ہے جو زمین سے اگتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ آپ کی ناک کافی موٹی تھی۔ تو کہتے کہ سلیمان بن عبد الملک جو امیر المومنین تھے وہ عطاء بن ابی رباح کے پاس آئے، اور آپ کے ساتھ دونوں بیٹے بھی تھے۔ تو عطاء بن ابی رباح سے کچھ سوال کرنے لگے حج کے مسائل سے متعلق۔ تو جب چلے گئے تو سلیمان بن عبد الملک اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ تم دونوں علم طلب کرنے میں سستی نہ کرو، میں اس کالے غلام کے سامنے اپنی ذلت کو بھول نہیں پاؤں گا۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، ان کی جو شکل و صورت تھی وہ کوئی بڑی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ ایسا شخص اگر علم کی ہیبت نہ ہو تو ایسا شخص ناپسند کیا جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگوں میں کوئی اس کا وقار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ علم ہی ہے جو ایسی شخصیت کو بھی بڑا باوقار بنا دیتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ علم کسی بھی شخص کو بہت باوقار بنا دیتا ہے، اس کا رعب پیدا کر دیتا ہے اس کے ساتھیوں میں۔ لہذا انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم میں بلا شبہ بڑی عزت ہے اور بڑا وقار اور بڑی ہیبت ہے۔ سلف میں اس کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ بعض لوگوں کے علم کی وجہ سے بڑی ہیبت پیدا ہوگی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، مکہ مکرمہ میں آپ نے پرورش پائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں آپ بہت دیر بیٹھے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، سفر بھی کیے ہیں آپ نے جن لوگوں سے روایت لی ہے ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، رافع بن خدیج، زید بن ارقم، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، اور اس طرح دیگر کئی ایک صحابہ کرام شامل ہیں۔ آپ نے تابعین سے بھی روایات لی ہیں، عبید بن عمیر ہیں، یوسف بن ماہک ہیں، سالم بن شوال ہیں، مجاہد بن جبر ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، محمد بن الحنفیہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی آپ نے روایت لی ہے۔ آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں مجاہد بن جبر، ابو اسحاق السبیعی، ابو الزبیر، عمر بن دینار، امام زہری، امام قتادہ، مالک بن دینار، سلمہ بن کہیل، اعمش، ایوب سختیانی، یحییٰ بن ابی کثیر، منصور بن معتمر، یعنی بڑے بڑے ائمہ کے نام ہیں آپ کے تلامذہ میں، اور ایک لمبی لسٹ ہے آپ کے شاگردوں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا اثر و رسوخ کس قدر زیادہ تھا، آپ کی شخصیت کتنی قد آور تھی۔ تو بہرحال آپ کا اپنے اساتذہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ امام ابن المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہج پر چلتے تھے، آپ کے طریقے پر چلتے تھے، تو وہ عطا ہیں، طاووس ہیں، مجاہد ہیں، جابر بن زید ہیں، اکرمہ ہیں، سعید بن جبیر ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ وہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ عطا بن ابی رباح ایک سے زائد فنون میں آپ کی مہارت تھی، فقہ میں، قرآن میں، قراءت میں، اور اس طرح دیگر علوم میں۔ انشاءاللہ بعض چیزیں آگے چل کے میں ذکر کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان کا علم کتنا وسیع تھا اور اس میں کتنی زیادہ پختگی تھی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی نماز چونکہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑے خشوع کے ساتھ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سجدوں کے نشان تھے، ماتھے میں، آنکھوں کے درمیان۔ تو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ ابن جریج نے نماز لی ہے عطا سے، عطا نے لی ہے ابن زبیر سے، ابن زبیر نے لی ہے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لی ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بڑی خوبصورت اچھی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور انتہائی با اخلاق شخصیت تھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے۔ آپ کے حالات زندگی کئی ایک ائمہ نے نقل کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، اور آپ پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے متعلق ایک کتاب ہے طبقات الرواة عن عطاء بن مالک عن عطاء بن ابی رباح۔ اس کتاب کے مؤلف نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے حالات باوجود اس کے کہ بہت تفصیل سے ذکر نہیں کیے، لیکن بڑی عرق ریزی سے ان کا خلاصہ نچوڑ نکالنے کی کوشش کی ہے۔
اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی بعض کتابوں میں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا تعارف اور تذکرہ موجود ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جیسے میں نے کہا ہے، آپ کا علم بڑا وسیع تھا، اور کئی ایک ائمہ نے آپ کے علم کی گواہی دی ہے۔ عمر بن سعید بن ابی حسین کہتے ہیں، اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا کہ کوئی ان سے سوال کرنا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی چیز کے متعلق۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اہل مکہ، تم میرے پاس جمع ہوتے ہو جبکہ تمہارے پاس عطا موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے علم کی گواہی دی ہے۔ عمر بن سعید رحمہ اللہ اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، سید المسلمین عطاء بن ابی رباح، کہ مسلمانوں کے سید عطاء بن ابی رباح ہیں۔ ابو عاصم الثقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابو جعفر باقر کو سنا، وہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچا جو حج کے مسائل عطا بن ابی رباح کی بنسبت زیادہ جانتا ہو۔ اس کا معنی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین کے ہاں بھی تخصصات ہوا کرتے تھے، یعنی بعض اوقات ایک عالم کسی ایک علم کے اندر زیادہ وسعت رکھتا، اس کی زیادہ پختگی ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں تخصصات ہوتے ہیں کہ ایک عالم عقیدے کا ماہر ہے، سیرت کا ماہر ہے، کوئی حدیث کا ماہر ہے، کوئی اصول فقہ کا ماہر ہے۔ تو سلف کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ در حقیقت علم بہت بڑا وسیع میدان ہے، ایک بہت بڑی وسیع چیز ہے، اور انسان کے پاس زندگی ایک ہے اور وقت بڑا محدود ہے، تو انسان ہر علم میں کمال کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ہر علم کی گہرائی میں جانا یہ بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ آسان چیز بھی نہیں۔ تو سلف کے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی عالم کا کسی خاص علم کی طرف رجحان ہوتا تو وہ اس کے اندر مہارت حاصل کر لیتا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تھے بھی مکہ کے رہنے والے، تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ حج کے مسائل پر بھی بہت دسترس رکھتے تھے، اس لیے حج کے موقع پر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے ہی زیادہ مسئلے پوچھے جاتے تھے۔ عبدالعزیز بن ابی حازم رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بندے کو نہیں پایا جو حج کو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے بڑھ کر زیادہ جاننے والا ہو، یعنی عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کو جس قدر حج کے مسائل پر دسترس تھی، اس طرح میں نہیں جانتا کہ کسی اور بندے کو اتنی زیادہ بصیرت اور اتنا زیادہ حج کے مسائل میں مقام اور مرتبہ حاصل ہو۔ ابراہیم بن عمر بن کیسان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بنو امیہ کے زمانے میں میں دیکھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ حج میں بادشاہوں کی طرف سے اعلان ہوتا کہ یہ منادی کرا دی جائے، لا يفت الناس الا عطاء بن ابی رباح فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن ابی نجیح، کہ لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا جائے کہ سوائے عطا بن ابی رباح کے کوئی فتویٰ نہیں دے گا، اگر عطا بن ابی رباح نہ ہو تو عبداللہ بن ابی نجیح فتویٰ دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عطا بن ابی رباح کتنی پختگی رکھتے تھے حج کے مسائل میں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے حج کے متعلق جو کچھ آپ کے حج کے مسائل سے متعلق آپ کی آراء ہیں، وہ ایک مستقل کتاب میں جمع بھی کر دی گئی ہیں۔ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فقہ عطاء بن ابی رباح فی مناسک الحج۔ اس میں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے حج سے متعلق جتنے آثار ہیں، آپ کے فتاوی جات ہیں، وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا حج کے مسائل میں بہت زیادہ درک تھا، بلکہ اپنے وقت کے حج کے مسائل کے سب سے بڑے عالم وہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تھے، بلکہ آپ کا شمار ہر علم میں بہت چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔
قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے سلیمان بن ہشام نے کہا کہ کیا مکہ میں کوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اقدم رجل فی جزیرۃ العرب علما، جزیرہ عرب کا جو علم میں سب سے بڑھ سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا آدمی ہے وہ موجود ہے۔ میں نے کہنے لگے کون؟ تو میں نے کہا عطا بن نبی رباح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عطا بن نبی رباح کی شہرت صرف اور صرف حج کے مسائل سے متعلق نہیں تھی، اگرچہ حج کے مسائل کے متعلق آپ کا ایک خاص ان مسائل میں خاص آپ کی مہارت تھی، لیکن آپ کی مہارت صرف اسی کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر علوم پر بھی عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ دسترس بھی رکھتے تھے، آپ کی شہرت بھی تھی۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا تو میں پھر کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں پھر کسی اور کی طرف التفات کرتا ہوں۔ وہ چار لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں حسن بصری، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی اور عطا بن نبی رباح۔ پھر فرماتے ہیں ہؤلاء ائمۃ الامصار، یہی لوگ ہیں جو در حقیقت مختلف شہروں کے ائمہ ہیں۔ تو اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ ان کو اپنے وقت کے چار چوٹی کے علماء میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ کا مقام کس قدر بلند ہے علمی، اس کا اندازہ اس سے کریں کہ اسلم المنقری کہتے ہیں کہ ایک بدو آیا، سوال کرنے لگا مکہ میں، یعنی تو اس کو بتایا گیا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کر پوچھو۔ تو کہتے ہیں وہ بدو کہنے لگا این ابو محمد، ابو محمد کدھر ہے، یعنی عطا بن نبی رباح کدھر ہے؟ تو سعید بن مسیب کہنے لگے ما لنا ہا ہنا ما عطاء شیء، کہ یہاں عطا بن نبی رباح کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نہیں، یعنی اتنی زیادہ مقبولیت اور شہرت ہے عطا بن نبی رباح کی کہ جو آتا ہے وہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ عطا بن نبی رباح کا علم ان کی زندگی میں ہی کتنی شہرت پا چکا تھا، اور لوگوں کے ہاں ان کا کتنا زیادہ لوگوں کو ان کی معرفت تھی، اور ان کا جو علم کی گواہی تھی، علم کی جو شہرت تھی، وہ دنیا کے کس کس کونے میں پہنچ چکی تھی کہ آج کے پر لوگ آتے تو باقاعدہ اگر سوال کرتے کہ عطا بن نبی رباح کدھر ہیں، ابو محمد کدھر ہیں، ہم نے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے ہی سوال پوچھنا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اس سے پتہ چلتا ہے کہ عطا بن نبی رباح کا مقام بہت بلند تھا۔ محمد بن عبداللہ الدیباج رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں ما رأیت مفتیا خیرا من عطا، میں نے کبھی عطا بن نبی رباح سے بڑھ کر بہتر کوئی مفتی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں انما کان مجلسہ ذکر اللہ لا یفتر، آپ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں بس اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوتا ہے، آپ اس میں کوئی کمی سستی نہ کرتے، ارد گرد لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، جب عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کوئی بات کرتے یا سوال آپ سے پوچھا جاتا فرماتے پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کرتے تھے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں بعض اوقات بڑے تھوڑے لوگ شامل ہوا کرتے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب عطا بن نبی رباح فوت ہوئے تو فرماتے وہ ارضى اہل الارض عند الناس، لوگوں کے ہاں جو پسندیدہ ترین لوگ تھے نا ان میں سے ایک عطا بن نبی رباح، بلکہ عطا بن نبی رباح ہی پسندیدہ ترین شخصیت۔ کہتے ہیں وما كان يشهد مجلسه الا 9 أو 8، مگر آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد 9 ہوتی یا 8 ہوتی، یعنی بہت زیادہ تعداد نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بڑا اہم اثر ہے جو جس میں ہمارے لیے تربیت کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے ائمہ کی مجلس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ 8 یا 9 ہوتے، تو پھر میرے اور آپ کی اور دور حاضر کے جو علم سے وابستہ لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں سلف صالحین کا اخلاص بھی ہے، تواضع بھی ہے،
کہ وہ دین کی تبلیغ کو اس لیے ترک نہیں کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے سننے والے تھوڑے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی اس کی طلب تھی، نہ اس کی کوئی ان کو ہرس تھی، نہ کوئی وہ ایسا ٹرینڈ تلاش کرتے، اور نہ کوئی ایسے طریقے ایجاد کرتے جو شریعت سے متصادم ہے، اور غرض یہ ہوتی کہ کوئی راہ نکالیں، کوئی راستہ بنائے جس سے ہمارے سننے والے لوگ زیادہ ہوں، آڈینس زیادہ ہو جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ چاہے سننے والے لوگ تھوڑے ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنی دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ میرے فالوورز کم ہیں، مجھے سننے والے کم ہیں، اس کی آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ سننے والا ایک شخص بھی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی بات جاری رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے نا، تو فرمایا وہ خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے نا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آدمی کو اسی انعام اور فضل کی تلاش میں رہنا چاہیے، نہ کہ آدمی اس سوچ میں اور اس حسرت میں رہے کہ میرے سننے والے تھوڑے ہیں، فالوورز نہیں ہیں، اور میری بات زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ تو انسان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو سلف صالحین کی سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ سلف صالحین اس معاملے میں کتنے لاپرواہ تھے، اور باوجود لوگوں کی قلت کے ان کا معاملہ دین سکھانے کا یہ جاری رہتا۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے، بہت سمجھدار بھی تھے، اور بہت باادب باعقل بھی تھے۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسماعیل بن امیہ سے آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ بہت لمبے لمبے وقت خاموش رہتے، فرماتے ہیں کان عطاء یطیل الصمت فاذا تکلم یخیل لنا انه یؤید، کہ عطا بہت دیر خاموش رہتے، لیکن جب بات کرتے تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے خاص آپ کی تائید کی جا رہی ہے، یعنی خاص طور پر آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، پھر اتنی خوبصورت اچھی گفتگو کرتے تھے۔ تو اس سے ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کرام سلف کے وہ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقل اور دانائی میں بھی ان کا بڑا مقام ہوا کرتا تھا، سمجھدار ہوتے تھے، اور ایسے خام خواہ بولتے نہیں چلے جایا کرتے تھے، مگر جب بولتے تو پھر ان کا کلام وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہوتا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کسی انسان کی شکل و صورت پہ نہیں جانا چاہیے، علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے اور اسے دانا بنا دیتا ہے۔ عطا بن نبی رباح کی شکل و صورت کیسی تھی آپ کو بتا چکا، لیکن اس کے باوجود آپ کی گفتگو کتنی نفی تلی تھی، اور کتنی مؤثر تھی، اور کتنی وہ درستگی قریب ہوتی، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے یخیل لنا انہ یؤید، تو ایسے ہمیں خیال گزرتا جیسے آپ کی باقاعدہ تائید کی جا رہی، اور لمبے وقت خاموش رہتے۔ تو یہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی دانائی میں سے اور سمجھداری میں سے کہ لمبے وقت خاموشی میں گزارا کرتے تھے۔ یہی ایک سمجھدار بندے کا کام ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ضرورت کے ایسے ہی گفتگو نہ کرتا چلا جائے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ بہت مخلص تھے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی ایک کو نہیں دیکھا جو اس علم سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مراد لیتا ہو سوائے تین لوگوں کے، عطا، طاووس اور مجاہد۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی لوگ نعوذ باللہ کوئی غیر اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے تھے، لیکن یہ سلف نے یا کہنے والے نے اپنے مقام کے مطابق کہا ہے، اور بلا شبہ ان کا جو پیمانہ تھا وہ ہمارے پیمانوں جیسا نہیں تھا۔ تو بہرحال سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان میں سے ایک عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ، جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ وہ کس قدر اخلاص والے ہوں گے، اور کس قدر پڑھنے میں، علم کو طلب کرنے میں سنجیدہ ہوں گے، اور ایسی چیزیں جو انسان کے اخلاص کو مشکوک بنا دیتی ہیں اس سے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کتنا دور ہوں گے۔
عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ بہت عبادت گزار بھی تھے، جیسا کہ پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ ابن جرائج رحمہ اللہ فرماتے کہتے ہیں عطا بن نبی رباح کا بستر مسجد ہی ہوا کرتی تھی، 20 سال تک آپ کی یہ روٹین تھی، یعنی مسجد میں ہی آرام کرتے اور وہیں نفل وغیرہ پڑھتے۔ فرماتے ہیں وکان من احسن الناس صلاۃ، اور لوگوں میں سے بہترین نماز پڑھنے والوں میں سے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ بھی تھے۔ ابن جرائج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں عطا کے ساتھ 18 سال رہا ہوں۔ جب آپ بوڑھے ہو گئے نا اور کمزور ہو گئے تب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ فرماتے ہیں فَيَقْرَأُ 200 آیَةٍ مِّنَ الْبَقَرَةِ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يَزُولُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَتَحَرَّكُ، آپ سورہ بقرہ کی کوئی 200 آیات پڑھ لیتے کھڑے ہو کر، لیکن آپ کچھ بھی حرکت نہ کرتے، یعنی بالکل ستون کی مانند کھڑے رہتے۔ کتنا خشوع ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنے والے تھے۔ کہا جاتا ہے، اسماعی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ عطا بن نبی رباح عبد الملک بن مروان کے پاس آئے، عبد الملک بن مروان اپنے تخت پر بیٹھے تھے، ارد گرد معززین کی جماعت تھی۔ تو عبد الملک بن مروان نے جب آپ کو دیکھا تو سلام کہا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ ابو محمد آپ کو کوئی ضرورت ہو بتائیں۔ تو آپ کہنے لگے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کے حرم اور اس کے رسول کے حرم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اس کی تعمیر کا خیال رکھیں، اور مہاجرین اور انصار کی اولادوں سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور جو لوگ مسلمانوں کی سرحدوں پر رہے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا کریں۔ آپ اکیلے سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جو آپ کے دروازے پر آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اس سے غافل نہ ہوا کریں اور اپنے دروازے ان کے آگے بند نہ کر دیا کریں۔ کہتے پھر اب عطا بن نبی رباح جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عبد الملک نے پکڑ لیا آپ کو، کہنے لگے ابو محمد آپ نے دوسروں کی ضرورتوں کے متعلق تو بات کر لی ہے، آپ کی اپنی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے مجھے مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو عبد الملک کہنے لگے ہاذا و ابی کا شرف، ہاذا و ابی کا سعدد، کہ یہ اصل میں سرداری ہے اور یہ اصل شرف ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے سے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے تھے۔ بادشاہ کی ہیبت نے بھی آپ کو امر بالمعروف اور نہیں یعنی منع نہیں کیا، رکاوٹ نہیں بن سکی بادشاہ کی ہیبت۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے سوال ہوا کسی چیز کے متعلق تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، اور فرمایا کہ لا ادری نصف العلم، کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ تو جب عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ جیسا امام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا جو مسئلہ نہیں آتا، تو کیا میرے اور آپ کے یہ لائق نہیں کہ ہمیں جو بات نہ آتی ہو ہم بھی کہہ نہیں؟ تو جب ان کے لیے کوئی عار نہیں تو ہم جیسے کم علموں کے لیے کیسے عار ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو چیز انسان کو نہیں آتی انسان کو بلا جھجک کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں آتی۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کو جو بات نہیں آتی تھی نا، آپ اس کے متعلق کوئی زور آزمائی اور کوئی تکے بازی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے، بڑی قیمتی بات کہی ہے جو آپ کی دنائی پر، پرہیزگاری پر اور آپ کی جو گہری سوچ تھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ عبدالعزیز بن رفعی فرماتے ہیں کہتے ہیں عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا، تو آپ کو کہا گیا الا تقول برأیک، آپ اس کے متعلق اپنی کوئی رائے دے دیں، کوئی اپنے آپ پاس سے کوئی بات کر دیں۔ تو کہنے لگے انی استحی من اللہ ان یدان فی الارض برأی، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں میری رائے کے مطابق دین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی زمین میں میری رائے کو دین بنا لیا جائے، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے حیا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کی رائے وہ بعض اوقات قرآن و سنت کے موافق بھی ہو سکتی ہے، خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے پیش کرنا یہ معمولی بات تو نہیں ہے، اس بات کو دین سمجھ لیا جائے گا کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے،
اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مراد نہیں ہے جس کو آدمی بطور دین پیش کر رہا ہے رائے کی صورت میں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالم کی رائے ہے تو یہ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور کیا پتا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہو، تو ایسی صورت میں اس بات کو دین سمجھ لیا گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے اس بات کو بطور دین نازل نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ اتنے بڑے بادشاہ کی زمین میں انسان اپنی رائے سے حکم چلاتا رہے؟ تو عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نے رائے کو ترک کرنے اور جو بات نہیں پتہ اس میں خاموش رہنے کے لیے جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اور جو سبب بیان کیا، یہ بہت عظیم ہے۔ یہ ہر وقت مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کے متعلق اپنی رائے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کمزور لوگ ہیں، ناقص مخلوق ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں میری رائے کے مطابق دین سمجھا جانا چاہیے۔ یعلا بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم ابن سوقہ کے پاس آئے تو کہنے لگے بھتیجے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو فائدہ دے، مجھے بھی فائدہ دی تھی یہ بات۔ فرماتے ہیں عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ماں سوا کو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے ماں سوا کو اور جو کچھ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں گفتگو کے ماں سوا کو فضول کلام سمجھا کرتے تھے، بے مقصد باتیں سمجھا کرتے تھے۔ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تم پر کرامن کاتبین ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو بھی انسان بولتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ کیا تم میں سے کسی کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت والے دن اس کا صحیفہ کھولا جائے گا تو اس میں آخرت کے معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ بڑی تربیتی بات ہے۔ تو عطا بن نبی رباح کی طرف اشارہ کیا ہے، ان باتوں کے سوا باتوں کو سلف صالحین سمجھا کرتے تھے کہ یہ فضول اور کہ انسان ان باتوں سے اجتناب کرے اور انسان ان باتوں میں شمولیت اختیار نہ کرے۔ تو یہ سلف صالحین کا تقوی اور برا تھا کہ سلف صالحین خام خواہ بولتے نہیں تھے، زائد کلام نہیں کرتے تھے، اور یہ اس کا عملی شکل بھی، اس کی عملی صورت بھی عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی زندگی میں ہمیں ملتی۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ لمبے وقت خاموش رہا کرتے تھے، تو عطا بن نبی رباح نے جو اس کی عملی شکل ہے اس کو اپنے کردار میں شامل بھی کیا ہے۔ تو سلف ایسے ہی ہوتے تھے اور ان کی نصیحتیں ایسی چیزوں پر ہی مشتمل ہوا کرتی تھیں اور وہ خود بھی باعمل ہوا کرتے تھے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کا ادب کتنا خوبصورت تھا، آپ کی عقل کتنی بلند مرتبت تھی، اس کا اندازہ اس سے کریں کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایک بندہ مجھے کوئی بات بتاتا ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں جیسے میں نے وہ بات سنی نہیں ہے، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں وہ بات سن چکا ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ادب ہے، کیسا خوبصورت ادب ہے اپنے بھائیوں کا، اور ان کو خوش کرنا اور انہیں محسوس نہ کروانا کہ میں یہ بات پہلے سے جانتا ہوں، اور یہ ساتھ حرص اور سوچ ہونا کہ شاید اس کے بتانے میں کوئی نئی بات بھی مجھے پتہ چل جائے۔ ہمارے ہاں اگر کسی بندے نے کوئی بات سن رکھی ہے، اس کو کوئی بات بتانے لگتا ہے تو بعض اوقات اگلا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے میں اس کو بات سناؤں، تو اس کے بولنے سے پہلے آدمی بول پڑتا ہے ہاں میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے، مجھے تو پتہ ہے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کا اس حوالے سے اپنی ذات پر اتنا کنٹرول تھا اور اتنا پہ احساس کرتے تھے اپنے بھائی کا کہ بات بتانا چاہتا میں نے سنی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو محسوس بھی نہ کراتے کہ میں یہ بات پہلے سن چکا ہوں، اور اس کو کہتے کہ اس کی بات کو اچھی طرح سنتے، حالانکہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں وہ بات سن چکا ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کس قدر سمجھدار تھے، اور آپ کی اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مجلس کتنی خوبصورت اور کتنی سلیقہ مند ہوا کرتی تھی، اور آپ عقل مند اور دانائی والے شخص تھے، باوجود اس کے کہ آپ کی شکل و صورت کوئی پسندیدہ نہیں تھی۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ زاہد بھی بہت تھے۔ عمر بن ذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح جیسا کوئی نہیں دیکھا. فرماتے ہیں اور میں نے کبھی آپ پر قمیص بھی نہیں دیکھی اور میں نے کبھی ایسا کپڑا آپ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا جس کی قیمت 5 دراہم کے برابر ہو. یعنی عطا بن ابی رباح کا لباس انتہائی سادہ. اس وقت میں قمیص بھی ایک مہنگا لباس سمجھا جاتا تھا، سادہ لباس نہیں تھا. اس وقت میں قمیص کی بھی ایک ویلیو تھی. فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا عطا بن ابی رباح نے قمیص پہنی ہو. پھر کیا پہنتے؟ چادر اوڑا کرتے تھے. اور 5 درہم، 5 درہم معمولی چیز ہے اس وقت میں. 5 درہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے خاص. کہتے ہیں میں نے کبھی اتنا قیمتی کپڑا نہیں دیکھا جس کی قیمت 5 درہم کے برابر ہو جائے. سادہ زندگی، زہد اور سادہ زندگی گزارنے والی شخصیت تھی عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی. تو اکثر سلف اسی طرح ہوا کرتے تھے، ان کی زندگیاں بڑی سادہ ہوا کرتی تھی. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر مجھے بیت المال پر امین بنا دیا جائے نا تو میں امانت دار ہو سکتا ہوں اس معاملے میں. کہتے ہیں لیکن ایک بدصورت لونڈی پر بھی میں اپنے آپ کو امین نہیں سمجھتا. یعنی ممکن ہے کہ اگر مجھے بیت المال پر امین بنا دیا جائے تو میں اس میں کوئی خیانت نہ کروں، لیکن اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ فلانی ایک لونڈی ہے تو اس کا تم نے خیال رکھنا ہے اور جو پاک دامنی کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو ممکن ہے کہ میں یہ نہ کر پاؤں. تو یہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کی تواضع بھی ہے کہ آپ نے اس معاملے میں یہ بات کہی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا فتنہ مرد کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں یہ بات ذکر کی ہے تو فرماتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ الا لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو، خلوت میں نہ ہو، کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ عورت مرد کے لیے فتنہ ہے. اس معاملے میں مرد کو تانا دینا اور یہ کہنا کہ مرد عجیب ہوتے ہیں، عورتوں سے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کا دین بڑا کمزور ہوتا ہے، یا یہ کوئی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یا اس قسم کی بات کہنا، یہ در حقیقت جہالت ہے. اور یہ مرد کی طبیعت سے غفلت اور لا علمی کا نتیجہ ہے. اور یہ تب کہیں زیادہ عجیب ہے جب کوئی خود مرد یہ بات کہے، تو بلا شبہ یہ کہیں زیادہ عجیب بات ہے. اللہ رب العزت نے مرد کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے. اللہ رب العزت نے مردوں کی فطرت میں میلان رکھ دیا عورت کی طرف. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس بات کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کے لیے فتنوں کی جگہوں سے دور رہتا ہے. نہ یہ کہ انسان فتنوں کی جگہ پر جانے پر جری ہو جائے اور سمجھے کہ میں تو فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اس معاملے میں کتنے سیدھے تھے اور کتنی درست بات کرنے والے تھے، اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بیت المال پر امین بنا دیا جائے تو میں امین بن جاؤں، لیکن اگر مجھے کسی بدصورت لونڈی کی بھی ذمہ داری سنبھالی جائے نا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں امانت دار ثابت نہ ہو پاؤں. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس قدر بھی عورت کے فتنے سے بچ سکتے ہیں بچیں. ہم یہ مت سوچیں کہ یہ اپنے لیے چور راستے نہ نکالیں اور خام خواہ اپنے آپ کا اس حوالے سے تزکیہ نہ کریں. اگر کوئی شخص اسے لگتا ہے کہ میں عورت کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا تو اسے چاہیے کہ اپنا علاج کرے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مردوں والی طبیعت ہی نہیں رکھتا. عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ان ائمہ میں سے ہیں جو بعض اوقات احادیث مرسل بیان بھی کر دیا کرتے تھے. اس لیے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ پر جو بعض چیزیں آپ کی ذکر کی گئی ہیں جن پر اعتراض کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ مرسل بھی بعض اوقات حدیث روایت کر دیا کرتے تھے. اور آپ کی مرسلات کیسی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے؟ تو احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیس فی المرسلات شیء اضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن ابی رباح. فرماتے ہیں کہ
عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ اور حسن بصری، ان کی مرسلات سے زیادہ کسی کی مرسل روایتیں بڑھ کر کمزور نہیں ہیں۔ تو عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی جو مرسل روایات ہیں وہ اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اہل علم نے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی مرسل روایات کو ترک کر دیا ہے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی ایسی روایات کمزور ہے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ اس اختلاط نے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی روایات پر کوئی زیادہ اثر نہیں چھوڑا، اس لیے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ اور ثبت ہیں۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کے بہرحال حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال یہ کمزوری اس درجے کی نہیں ہے کہ آپ کی روایات کو، آخری عمر کی روایات کو ترک کر دیا جائے۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ 144 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کی وفات 114 ہجری میں ہوئی ہے، بعض نے کہا ہے کہ آپ کی وفات 115 ہجری میں ہوئی ہے، بعض نے کہا 116 میں، بعض نے کہا 117 ہجری میں ہوئی ہے، بعض نے کہا 132 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اللہ علم راجح بات کیا ہے، آپ کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ آپ کی وفات 114 ہجری میں ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ مشہور بات بھی یہی ہے کہ آپ کی وفات 114 ہجری میں ہوئی تھی۔ عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ نے 88 سال 88 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کی 100 سال عمر تھی۔ اگر آپ کی 114 سال کی 114 سن میں اگر آپ کی وفات مانے تو اس اعتبار سے عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی عمر 88 سال بنتی۔ یہاں جو بروشر پر تاریخ وفات لکھی گئی ہے 144 ہجری، تو صحیح بات یہی ہے کہ 144 ہجری عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ کی تاریخ وفات یہ ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے ترجیح 114 ہجری میں وفات کو دی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان ائمہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارك الله فيك شيخ، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، عفى الله عنكم وعن والديكم، حفظكم الله ورعاكم، وجزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.